دیکھیں افسوس ظاہر سی بات ہے ہو رہا تھا کیونکہ کرنچ مومنٹ پہ بیٹنگ آئی تھی اور تقریباً 12.5-13 کی ایوریج تھی، تو اس کو نیچے 10 پہ لے کے آنا اور اسی مومنٹم کے ساتھ کھیلنا، آئی تھنک وی شوڈ ہیو ون دا گیم. بٹ ظاہر سی بات ہے میچز کرنچ مومنٹ میں لیپسز ہوتے ہیں، بٹ اس سے انشاءاللہ جلدی سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے جو میچز ہیں ان میں غلطی نہ ہو. اعظم، جب آپ آؤٹ ہو کے ڈگ آؤٹ واپس آئے اور منرو آئے، پھر اس کے بعد پے در پہ 4 آؤٹ ہوئے، ایکسپریشنس کیا آ رہے تھے آپ کے اپنے آپ؟ خیر جو ایکسپریشن آ رہے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا یہاں پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے لوور آرڈر ابھی اسی طرح ٹیسٹ ہوا نہیں ہے. آئی تھنک پچھلے 2 گیم جو تھے اس میں تھوڑا پچ بھی تھوڑا ٹرکی تھا، تو اس حساب سے آپ کو پتہ ہے تھوڑی ڈفرینٹ کرکٹ آپ کو کھیلنی پڑتی ہے. بٹ جب آپ کے سامنے اتنا بڑا ٹوٹل بورڈ پہ لگا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ 4 میں جو اراؤنڈ 80 رنس کرے گا تو اس میں پھر باقیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آ کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیمیو کھیلیں. تو خوشی یہ ہے کہ ماشاء اللہ پرفارمنس ہوئی، لیکن غم یہ بھی ہے کہ میچ ہارے. لیکن آنے والے میچز کے لیے اپنے جتنے بھی بوائز ان کو گڈ لک کہوں گا اور کہوں گا کہ اپنا سر کبھی بھی نہ گرائیں. کاش نہیں ہوتا آؤٹ تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ اسٹوری. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں آؤٹ نہیں ہوتا تو شاید 5 یا 6 بال پہلے میچ ختم ہو سکتا تھا. جی السلام علیکم اعظم، دس بہرام قاضی فرام گراس روٹس کرکٹ. کمیزریشنز آن دا لاس، بٹ خود آپ بہت شاندار ناک کھیلے اور لائک یو سیڈ اگر آپ عارف یعقوب کے سامنے ہوتے تو فرق ہوتا. بٹ پرسنلی ایک اپنے پرسنل لیول پہ کتنی امپورٹنٹ تھی یہ اننگز؟ آف کورس 30 بالز میں 75 کیے، وچ از پریکٹیکلی 15 رنز پر اوور فار 5 overs. ریڈیکولس اسٹرائک ریٹ. پیس کے خلاف بھی اسپن کے خلاف بھی بہت اچھا کھیلے آپ. تو کتنا سیٹسفائڈ اور کتنا ضروری تھا آپ کے لیے ناک؟ دیکھیں ضروری تھا، لیکن میں سیٹسفائی بالکل نہیں ہوں ناک سے، بیکاز کیونکہ اگر میں فنش کرتا تو میں تھوڑی بہت سیٹسفیکشن مجھ میں ہوتی اس چیز کی. لیکن جہاں تک عارف یعقوب کی بات ہے، انہوں نے کافی اچھی بال کی اور ڈیتھ میں آ کے ظاہر سی بات ہے جب اسپنر لگا ہوا ہوتا ہے تو کرنچ مومنٹ پہ اسپنرس کے بھی ہاتھ پیر کانپتے ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے عارف یعقوب کو نہیں لگائیں گے، مجھے لگتا تھا کہ میرے سامنے والٹر ہی آتے بال کرانے، لیکن جس بال پہ میں آؤٹ ہوا وہ میرے زون میں ہی تھا، لیکن couldn't ایگزیکیوٹ. لیکن اننگس کافی امپورٹنٹ تھی میرے لیے اور کوشش کروں گا کہ آنے والے میچز میں بھی اسی طرح کھیلوں اور ٹیم کو جیت کی طرف لے کے جاؤں. اعظم، آپ کو لگتا ہے کہ جو آل اٹیک اسٹریٹجی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی وہ آج پھر سے بیک فائر کی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں، آپ کی پرسنل اپنی اننگس تو بہت اچھی تھی، لیکن کاؤنٹر پارٹ بابر اعظم کی سینچری ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد کی ہمیشہ سے یہ اپروچ رہی ہے، لیکن اگر آپ پہلا میچ دیکھیں جس طرح ہم نے چیز کیا اس میں ہم نے اسمارٹ کرکٹ بھی کھیلی ہے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم ہر بال پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہم لوگ اسمارٹ کرکٹ بھی کھیلنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کرنچ مومنٹس پہ تھوڑا آپ کو اور اسمارٹ ہونا پڑتا ہے اور بال بائی بال کھیلنا پڑتا ہے اور کافی ایک آدھ بالر کو ٹارگیٹ کر کے آپ کو کھیلنا ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے میرے خیال سے 15 اوور تھے جب بابر اعظم 52 پہ تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے 60 رن کیے. آئی تھنک دیٹ واز ایکسیپشنل. اور جس طرح وہ نئے شاٹس انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن فار پاکستان کرکٹ اینڈ فار ہمسیلف. ٹھیک ہے، تھینک یو جینٹلمین، تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو.